میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کا حساب ہوگا، لیکن اس کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر ایک نیکی اور آ جائے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ وہ شخص خوش ہوگا اور سوچے گا چلو ایک نیکی تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گی۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، کہے گا آج مجھے صرف ایک نیکی دے دیجئے، لیکن ماں باپ بھی کہیں گے آج ہم نہیں دے سکتے۔ پھر وہ اپنی بہن کے پاس جائے گا، پھر اپنی بیٹی کے پاس جائے گا، یہاں تک کہ دنیا میں ساتھ نبھانے والی اپنی بیوی کے پاس بھی جائے گا، لیکن ہر کوئی یہی کہے گا نہیں آج ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ وہ بے بس ہو کر اپنا سر پکڑ لے گا اور کہے گا ہائے آج تو میں برباد ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پاس ایک دوسرا شخص کھڑا ہوگا، وہ پوچھے گا بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ کہے گا آج میں صرف ایک نیکی سے جنت سے رہ گیا۔ دوسرا شخص مسکرا کر کہے گا فکر مت کرو تمہارا کام ہو جائے گا۔ وہ حیران ہو کر پوچھے گا کیسے؟ وہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، تم وہ لے لو۔ وہ شخص کہے گا میرے بھائی تمہارے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے؟ وہ جواب دے گا ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بھلا ہو جائے اور تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ وہ خوشی خوشی وہ ایک نیکی لے کر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے میرے مالک اب تو میری ایک نیکی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کوئی تمہیں اپنی نیکی دینے کو تیار نہیں تھا تو یہ نیکی کس نے دی؟ وہ اس شخص کی طرف اشارہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی بلائے گا اور فرمائے گا تم نے اپنی ایک نیکی اسے کیوں دے دی؟ وہ عرض کرے گا اے میرے رب میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی تھی، میں نے سوچا اگر میری وجہ سے تیرے ایک بندے کا بھلا ہو جائے اور وہ جہنم سے بچ جائے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم مجھ سے بھی زیادہ سخاوت دکھانا چاہتے ہو؟ سن لو مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، جاؤ تم بھی جنت میں جاؤ اور اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور دل لگا کر سنیے گا۔ کیا آپ نے کبھی مسجد میں جا کر اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت دیکھی ہے؟ کیا کبھی کسی نے اللہ کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا کسی نے آپ کو دکھایا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو چیز آنکھوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی ہے، جو نظروں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں سمانے والا نہیں، وہ اپنی شان کے لائق ہے، اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ اب دوسری بات سنیے، جب بھی آپ مسجد میں جاتے ہیں، فجر کی نماز ہو، مغرب ہو یا عشاء، امام صاحب بلند آواز میں قرات کرتے ہیں، بتائیے سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ تو ہی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، سالوں سے سن رہے ہیں، بچپن سے سن رہے ہیں، لیکن کیا کبھی کسی نمازی نے کھڑے ہو کر کہا مولانا سورہ فاتحہ تو بہت پرانی ہو گئی، آج کوئی نئی سورہ پڑھیے؟ کبھی کہا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر کوئی امام دین میں اپنی طرف سے کچھ نیا کرنے لگے تو پوری قوم اسے سیدھا کر دیں گے اور کہیں گے وہی پڑھیے جو میرے نبی نے پڑھا ہے۔ اب ذرا اپنی زندگی پر غور کرو، اگر روز بریانی بھی مل جائے تو کچھ دنوں بعد انسان کہتا ہے آج کچھ اور کھائیں گے، روز دال چاول بھی ملے تو انسان کا دل بدلنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے ہر چیز میں نئی چیز تلاش کرتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ صدیوں سے ہر نماز میں وہی سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی مومن نے یہ نہیں کہا یہ پرانی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اب تیسری بات سنو، تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تمہارے ابا کا بھی یہی کلمہ تھا، تمہارے دادا کا بھی یہی کلمہ تھا، تمہارے پردادا کا بھی یہی کلمہ تھا اور قیامت تک یہی کلمہ رہے گا۔ ذرا سوچو، دنیا کا کوئی گانا، کوئی ڈائلاگ کچھ دن چلتا ہے، کچھ مہینے چلتا ہے، بہت مشہور ہو جائیں تو شاید 1 سال چل جائے، پھر لوگ کہتے ہیں کوئی نیا سناؤ۔ لیکن کیا کبھی کسی امت نے کہا کلمہ پرانا ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ کلمہ طیبہ 70,000 بار بھی پڑھ لیا جائے تب بھی اس کی عزت اور لذت کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن میں 7 بار قبر انسان کو پکارتی ہے، اے آدم کی اولاد تیاری کر لو، میرے اندر کیڑے مکوڑے رہتے ہیں، میں ایک اندھیری جگہ ہوں، روشنی کرنے کے لیے پورا انتظام کر کے دنیا سے آنا۔ میرے نوجوانوں تھوڑا غور کرو، چند دنوں کے لیے اپنے روم کو سجاتے ہو، اے سی لگاتے ہو، کیا وہاں کے لیے کچھ تیاری کیے ہو جہاں صدیوں تک رہنا ہے؟ میرے پیارے آقا کے دیوانوں، یوٹیوب اور فیس بک پر اپنے ٹائم کو ضائع کرنا بند کرو، دین کی طرف توجہ کرو یارو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لو۔ جب کوئی اللہ کا گناہگار بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو ایسی دباتی ہے کہ دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اب میری باتوں پہ توجہ کرو،
جب کوئی اللہ کا نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کو ایسی دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے دباتی ہے.